السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل في علاه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محترم جناب صدر مجلس، امیر محترم، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس اہم دورہ علمیہ میں شرکت کی توفیق دی. اس کے بعد میں ان اہل علم اور ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ مبارک مجلس سجائی ہے اور مجھے اس کا حصہ بننے کا موقع دیا ہے. خصوصی طور سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے بابصیرت، باغیرت اور باوقار امیر محترم جناب عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جہود کو شرف قبولیت بخشے اور اس پروگرام کو نفع بخش بنائے. اس کے بعد میں ائمہ و دعات کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس عظیم ترین انبیائی مشن اور اس مبارک ترین عمل سے جڑے ہوئے ہیں جو اس قول کا مصداق ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ عمل جس قدر مبارک ہے اسی قدر ذمہ داریوں سے بھرا ہوا ہے، جس قدر باعث شرف ہے اسی قدر حساس و نازک بھی ہے، اور محنت و مشقت صبر و عظیمت کا متقاضی ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ کار انسانی کا خلاصہ اعمال بشر کی کل کائنات اور انس و جن کی پیدائش کے مقصد اعظم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس مناسبت سے ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ ائمہ و دعات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس شرف و عظمت کا احساس آپ کو بخوبی ہونا چاہیے. اگر یہ عمل باعث شرف ہے تو آپ کو اس شرف کا پورا احساس ہونا چاہیے. اگر یہ عمل مبارک ہے تو اس برکت کا آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ عمل باعث سعادت ہے تو اس سعادت کو آپ کو سب سے پہلے محسوس کرنا چاہیے. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ اس عمل کو کسی بھی وجہ سے کمتر سمجھیں یا اسے نعوذ باللہ کسی دنیاوی سبب سے حقیر جانیں. بلا شبہ آپ کے لیے یہ چیز باعث فخر، باعث اعتزاز، باعث شرف اور باعث سعادت ہے. آپ بھلے ہی دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں، آپ کو دنیا میں کوئی مادی حیثیت حاصل نہ ہو، آپ کی چادریں پھٹی ہوئی ہوں، آپ کا دامن گرد آلود ہو، آپ کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں، آپ کا چہرہ بجھا ہوا ہو، آپ کا جسم درماندہ ہو، یا آپ دنیا پرستوں کے عتاب، ان کی طعن و تشنیع اور حمد و لمز کے شکار ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین کے مصداق ہیں. اور یہ بہت بڑا شرف ہے اور آپ کے اطمینان کے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اس مبارک عمل کو علی وجہ البصیرہ انجام دیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی. اس لیے اس اعتداد اور شرف کا آپ کو بھرپور احساس ہونا چاہیے. یہ آپ کی دنیاوی و اخروی دونوں زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا یہ عمل باعث سعادت و سرور قلب ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ شاید ہی کوئی عمل اس سے زیادہ باعث سرور و سعادت ہو. محترم ائمہ و دعات، میں اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے معاصر فکری و اعتقادی انحرافات کے تئیں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس وقت فکری الغار اور اعتقادی انحرافات کا سیلاب ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، بلکہ سیلاب کا پانی دروازوں کو توڑ کر گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. یہ ہر باغیرت اہل حدیث، ہر باغیرت سلفی
اور ہر باغیرت منہج سلف کے پاسدار اور ہر اس شخص کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے جو کتاب و سنت سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ان فکری و اعتقادی انحرافات کے اسباب کو تلاشیں، آثار پر غور کریں اور اس کا ناجع علاج جماعت کے سامنے پیش کریں۔ چونکہ آپ ائمہ و دعات اس مشن سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری سوا ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، باطل افکار کا ایک سیلاب ہے۔ اعتقادی انحرافات کے متعدد وجوہ اشکال ہیں جن پر تفصیل سے گفتگو کرنا اس ایک مجلس میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں ان کلیدی افکار و نظریات اور اعتقادی انحرافات پر گفتگو کروں گا جو اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن اور ہمارے عقیدہ و منہج کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ گفتگو ان افکار کے جذور سے شروع ہو کر ان کی معاصر فتنہ سامانیوں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان باطل افکار و نظریات اور عقائد کی اصل کو ہم جانیں، ان کی جڑوں تک پہنچیں تاکہ ان کا مقابلہ آسان اور ان کا کامیاب علاج ممکن ہو۔ جب آپ ان کی جڑوں تک پہنچیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کا ایک سرا رافضیت سے تو دوسرا سرا معاصر فکری عملی و اعتقادی انحرافات سے ملا ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رافضیت کی اصل یہودیت ہے۔ روافض متعدد صفات میں یہودیوں کے وارث ہیں، عقائد سے لے کر اعمال تک اور اعمال سے لے کر صفات تک روافض یہود کا اسکین شدہ نسخہ ہے۔ تاہم کچھ یہودیانہ صفات ایسی ہیں جو روافض کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں: قساوت قلبی، مکر و فریب، شدید ترین اسلام دشمنی اور شرپسندی و شرانگیزی وغیرہ۔ روافض اسلام دشمنی میں یہودیوں کے ہم پلہ بلکہ سوا ہیں، اور یہ بات آپ کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ روافض کی اسلام دشمنی یہودیوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ موجودہ دور میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ صرف گزشتہ 10 سے 15 برسوں میں رافضیوں نے جتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، یہودیوں نے پوری اسلامی تاریخ میں اس قدر مسلمانوں کا خون نہیں بہایا ہے۔ عصر حاضر میں اسلامی ملکوں کو جس قدر نقصان رافضیوں سے پہنچا ہے، یہود اس سے بہت پیچھے ہیں۔ صرف گزشتہ 15 برس کی اسلامی تاریخ ان کے ہاتھوں اس قدر لہو لہان ہے کہ اسلام کی باقی تاریخ اس پر نوحہ کناں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الرافضۃ من اجہل الناس واضلهم كما ان النصارى من اجہل الناس والرافضۃ من اخبث الناس كما ان اليهود من اخبث الناس ففيهم نوع من ضلال النصارى ونوع من خبث اليهود۔ روافض کے اندر یہودیوں کی دلالت و گمراہی، یہودیوں کی خباثت اور نصارہ کی دلالت و گمراہی دونوں جمع ہو گئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری ادوار میں باوجود رافضیوں اور غیر رافضیوں میں تفریق کم ہونے لگی، اور اس کے سقوط کے بعد روافض اہل سنت میں خلط ملط ہونے لگے۔ رافضیوں کے اہل سنت میں خلط ملط ہونے، عوام میں ان کے تئیں ابہام پیدا کرنے، ان کے بعد عقائد و افکار کو ہضم کرنے اور انہیں قابل قبول بنانے میں 3 چیزوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے: صوفیت، اخوانیت، اسلام دشمن سیاسی عناصر۔ ہماری گفتگو اخوانیت پر ہوگی اور اخوانیت کی جو فسوکاری ہے اس پر ہم ترکیز کریں گے۔ اخوانیت اپنے وجود سے ایک شرپسند جماعت اور اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار رہی ہے۔ انہی کی مدد سے اس کی نشو و نما ہوئی اور انہی کے تعاون سے یہ تنظیم کھڑی ہوئی۔ دیار مصر کے محدث اور مفتی علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے پوری صراحت سے یہ کہہ کر اس کا ذکر کیا: حرکت الشیخ حسن البنا و اخوانہ المسلمین الذین قلبوا الدعوة الاسلامیہ الى دعوة اجرامیہ ہدامہ ينفق علیہ الشیعیون والیہود کما نعلم ذلك علم الیقین۔ یعنی شروع سے اس جماعت پر شیعی اور یہودی خرچ کرتے ہیں، اور یہ چیز ہم یقینی علم کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ احمد شاکر رحمہ اللہ کا قول ہے جو مصر کے مفتی تھے۔ اخوانیت نے اپنے اندر رافضیت، خارجیت اور اعتدال تینوں کے کئی اصولی انحرافات اور شر کو جمع کر لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے معاملے میں یہ رافضیت زدہ، حکام کے معاملے میں خارجی اور نصوص کے معاملے میں عقلانی ہو گئے۔ ان کے اندر انکار حدیث کی خوب اسی عقلانیت کی وجہ سے آئی۔ معلوم رہے کہ عقلانیت ہی جہمیہ و معتزلہ جیسے اہل منطق و فلسفہ کی گمراہیوں کا ایک کلیدی سبب ہے۔ اخوانیت نے جہاں ایک طرف رافضیت و خارجیت کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے، وہیں دوسری طرف تصوف و اعتدال بھی شروع سے اس کا ہم رکاب رہا ہے، یہاں تک کہ علمانیت اور معصونیت سے بھی یہ گمراہ جماعت اچھی طرح متاثر اور مستفید رہی ہے۔ اسی طرح اس گروہ نے ان سب کے شرور فتن کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ اخوان المسلمین کے بارے میں فرماتے ہیں: فَكَيْفَ نَحْكُمُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجِدَ فِكْرَ الْخَوَارِجِ تَجِدْهُ وَإِنْ شِئْتَ تَجِدَ فِي مَنْهَجِهِمْ فِكْرَ الْمُعْتَزِلَةِ تَجِدْهُ
وإن شئت منهج الروافض تجده وإن شئت العلمنة تجدها وإن شئت الماسونية تجدها في كتاباتهم وفي خططهم السرية والعلنية. یعنی اخوانیوں کے تئیں آپ اپنے دو ٹوک موقف میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کا شمار اہل سنت والجماعت میں کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے عقائد و نظریات فاسد ہیں. چنانچہ اگر آپ ان کے اندر خوارج کی فکر تلاشنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گی، ان کے منہج میں معتزلہ کی فکر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گی، ان کے افکار و نظریات میں رافضیوں کا منہج دیکھنا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گی. اسی طرح ان کے یہاں آپ کو علمانیت اور معصونیت بھی مل جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ کو ان کی تحریروں نیز ان کی خفیہ اور ادبام سازشی نظریات میں مل جائیں گی. ان کے انہی عقائد و نظریات اور سنت کے خلاف قول و عمل کو دیکھتے ہوئے امام البانی رحمہ اللہ نے فرمایا لیس صوابا ان يقال ان الاخوان المسلمین هم من اہل السنہ لانهم يحاربون السنہ. کیسے ہم کہیں، یہ بات درست نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ اخوانی یا اخوان المسلمین کی جماعت یا اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، کیونکہ یہ تو سنت کے دشمن ہیں، اس سے جنگ کرتے ہیں. اخوانیت اور عقلانیت. اخوانیت کی ایک پہچان عقلانیت ہے. عقلانیت اور ہوا پرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. عقلانیت پہلے ہوا پرستی کا دروازہ کھولتی ہے، پھر ہوا پرستی آگے بڑھ کر عقل کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے. اسلام میں جو افراد اور جو جماعتیں عقلانیت کا شکار ہوئیں، ہوا پرستی ان کے اندر در آئی، عقل ان کے یہاں مقدم ہوئی، نتیجتاً نصوص کی حسب منشا تعویل کی گئی. بیجا تعویل و تحریف اور انکار حدیث کے جتنے فتنے آپ کو ملیں گے سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں عقلانیت ضرور ملے گی. موجودہ دور میں دانشوری اسی عقلانیت کا پرتو ہے، بالخصوص وہ نام نہاد دانشوری و مفکریت جو کتاب و سنت کے اصولوں کی پابند نہیں، مادر پدر آزاد ہے. در حقیقت یہ دانشوری نہیں، فکری آوارگی اور دینی بے راہ روی ہے. اس مرض کا ایک نہایت موذی سائیڈ افیکٹ یہ پڑتا ہے، یعنی عقلانیت کا، کہ نصوص کو ایک عقلانی نصوص کو اپنی عقل پر تولنے لگتا ہے، اور جب وہ اس بیجا جرات کا عادی ہو جاتا ہے اور عقلانیت اس پر سوار ہو جاتی ہے تو یہی چیز اس کی ذاتی زندگی میں بھی در آتی ہے، اور دانشوری کا بیجا خمار دھیرے دھیرے اس کے تمام گوشہائے زندگی پر چڑھ جاتا ہے، جس کے مظاہر اس کی زندگی میں جا بجا دیکھنے ملتے ہیں، جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. عقلانیت کی ایک اہم یا ایک برائی یہ ہے کہ وہ تعالم کو جنم دیتی ہے. تعالم یعنی بے علمی و کم علمی کے باوجود علم اور علمی برتری کا دعویٰ. اور یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جس کے اندر بھی عقلانیت ہوگی اس کے اندر تعالم ضرور ہوگا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ عقلانیت کسی اخوانی ہی کے اندر ہو، کسی رافضی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی شخص جو سلفیت کی طرف منسوب ہو اس کے اندر عقلانیت ہو، اور اگر اس کے اندر عقلانیت آئے گی تو تعلم آپ کو اس کے یہاں ضرور ملے گا. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے جس کے اندر تعلم آپ دیکھیں اور اس کے اندر جو ہے عقلانیت آپ دیکھیں اور اس کے اندر تعلم نہ دیکھیں. بہت سارے ایسے اہل علم آپ دیکھیں گے معاصر اور غیر معاصر یا گزشتہ صدی کے جو سلفیت کی طرف منسوب ہیں، لیکن ان کے یہاں عقلانیت ہے، ان کی کتابوں میں آپ کو جا بجا تعلم نظر آئے گا. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اہل علم ہیں، اچھی طرح اس کو سمجھتے ہوں گے. عقلانیوں کے یہاں کچھ نظر آئے نہ آئے، کبر و غرور، تحقیر و استہزاء، علم کا بیجا تنتنا ضرور نظر آئے گا. ڈھٹائی، بے شرمی، ہٹ دھرمی تعلم کے لازمی نتائج ہوتے ہیں. چنانچہ اخوانیت میں تعلم بھی ہے، تعلم سے پیدا ہونے والے شرور و فتن بھی تقریباً یہی حال ان کا بھی ہے جو اخوانیت سے متاثر یا تحریکیت کے زیر اثر ہیں. اخوانیت کے فکری و اعتقادی انحرافات. بعض اہل علم نے اس منحرف جماعت کے عقدی و فکری یا اعتقادی و فکری انحرافات کو جمع کر کے ان کی سنگین غلطیوں اور بھیانک کوتاہیوں پر خصوصیت کے ساتھ تنبیہ کی ہے جن سے کسی طرح چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. ان میں توحید کے تئیں ان کا واضح تساہل، شرک اکبر سے چشم پوشی، صوفیت سے شدید درجہ تاثر اور بدعت و خرافات میں تلوث، ولا و برا جیسے بنیادی عقیدہ میں ڈھیلاپن، انتہائی بغیض قسم کی حزبیت، رفض و خروج کا عقیدہ، بعض صحابہ کرام پر بیجا تنقید، اولیاء امور کی غلطیوں کے پیچھے لگنا، ان کا تتبع اور تشہیر کرنا، حکام کے خلاف لوگوں کو اکسانا اور بغاوت پر ابھارنا، مظاہرات پر اکسانا اور فساد مچانا، اعتدالی فکر اور عقلانیت، نصوص کی تحریف اور باطل تعویل، باطل پرستوں کے ساتھ انتہائی درجہ کی نرمی، جبکہ موحدین اور منہج سلف پر چلنے والوں سے شدید نفرت اور بغض و عداوت قابل ذکر ہے. جہاں تک اخوانیت کی سلفیت سے بغض و عداوت اور تحریکیت و مودودیت کی منہج سلف سے بیداری اور نفرت و کراہت کی بات ہے تو یہ اظہر من الشمس ہے. یہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، ملحد و زندیق سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، رافضی و مجیسی کو گلے لگا لیتے ہیں،
بڑے سے بڑے بدعتی کو بآسانی ہضم کر لیتے ہیں، مگر سلفی انہیں کبھی راس نہیں آتا، سلفیت کبھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ رافضیوں سمیت تمام بدعتیوں کے تئیں ان کا رویہ بڑا ہی نرم، اخلاق نہایت ہی اعلیٰ اور تعامل بہت ہی مصلحت آمیز ہوتا ہے، مگر سلفیوں کے تئیں اس کا عشر عشیر بھی ان کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اخوانیت اور رافضیت، جس طرح رافضی یہودیوں کے گدھے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، بالکل اسی طرح اخوانی رافضیوں کے گدھے ہیں۔ یہ اپنے وجود سے نہ صرف رافضیوں کے قریب رہے ہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان دشمنوں سے جو خبث اور شرپسندی سے لت پت ہیں، ان کا تعلق ولا کی بنیاد پر قائم ہے۔ اخوانیوں کے وجود سے لے کر عصر حاضر تک ان کے موقف اور کردار کا محاسبہ کیا جائے تو یہ چیز جا بجا واضح طور سے نظر آئے گی۔ ہر نازک موڑ پر یہ رافضیوں کے ممد و معاون اور خارجیت و ثورائیت کے حلیف رہے ہیں۔ بر صغیر میں اخوانیت و مودودیت اور سلفیت پر اس کے بدترین اثرات، یہ اس موضوع کا کلیدی بحث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ بر صغیر میں اس اخوانیت نے، مودودیت اور تحریکیت نے سلفیت پر کیا آثار چھوڑے ہیں اور اس زمانے میں اس کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ بر صغیر میں موجود تحریکی، اصلاحی اور مودودی اسی اخوانیت کا پرتو ہیں۔ عقائد و نظریات میں یکسانیت اور اخلاق و کردار میں مشابہت ایسی ہے کہ ایک کا دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے، چاہے سید قطب کی فی دلائل قرآن ہو یا معالم فی الطریق یا پھر مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت، سب میں رافضیت کی بدبو، خارجیت کا بارود اور عقلانیت کی بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی ہوا پرستی یکساں ملے گی، جو تعالم، کبر و غرور، تحقیر و استہزاء، ڈھٹائی، بے شرمی، ہٹ دھرمی اخوانیت کی پہچان ہے، وہی تحریکیت، اصلاحیت اور مودودیت کی خصوصیت ہے۔ سنیوں میں رافضی افکار پھیلانے اور انہیں قابل ہضم بنانے میں سب سے بڑا کردار اسی اخوانیت، تحریکیت، اصلاحیت اور مودودیت کا ہے۔ تہران دونوں کا قبلہ و کعبہ ہے۔ سنیوں میں رافضی افکار پھیلانے اور انہیں قابل ہضم بنانے میں سب سے بڑا کردار اسی اخوانیت، اسی تحریکیت، اسی اصلاحیت اور اسی مودودیت کا ہے۔ تہران دونوں کا قبلہ و کعبہ ہے۔ سب سے بڑا کردار سنیوں میں رافضی افکار پھیلانے میں اسی اخوانیت اور تحریکیت اور مودودیت نے کیا ہے۔ بر صغیر میں میڈیائی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کی محظوری و بے لگامی کا ایک بڑا اثر یہ بھی ہوا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کہ منہج سلف کی اتباع کرنے والے اہل حدیثوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو مذکورہ بالا تین عناصر یعنی اخوانیت، صوفیت، اسلام دشمن سیاسی عناصر کی طرح براہ راست رافضیت کا اعلی کار تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ رافضی افکار کو سنیوں میں قابل حد بنانے پر اسٹریٹ ڈرائیو کام کر رہا ہے، مگر اپنی شرنگیزی اور سنگینی میں وہ خطرے کے نشان سے کافی اوپر جا چکا ہے۔ اس وقت اسے نظر انداز کرنا یا اس کی سنگینی کو کم آنکنا بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ سلفیوں میں موجود یہ طبقہ جو اخوانیت، تحریکیت اور دیگر اہل بدعت کے افکار کو سلفیوں میں قابل حد بنا رہا ہے، ہم اسے کوئی بھی نام دیں، اسے سہولت کار کہیں یا نیم تحریکی کہیں، اخوانی کہیں یا اخوانچی کہیں، سلفی دانشور کہیں یا کچھ اور کہیں، اس کا کردار نہایت سنگین اور عمل نہایت مردود ہے۔ اس طبقے نے سلفیت کی دیواریں چین میں سیندھ لگائی ہے اور اہل حدیثیت کے قلعہ میں نقب لگا کر وہ کام کر رہا ہے جس کا بر صغیر کی سلفی تاریخ میں پہلے کبھی تصور نہ تھا۔ سہولت کاروں کا یہ گروہ سوشل میڈیا پر دانستہ یا نادانستہ سلفیوں کا رد کرنے اور منہج سلف سے برگشتہ کرنے میں حتی المقدور لگا ہوا ہے۔ اس سے اہل بدعت کو خاطر خواہ فائدہ اور سلفیت کو بھرپور نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس گروہ کے جرائم متنوع اور سنگین ہیں۔ ایک طرف اس نے سلفی دعوت سے متاثر ہونے والے افراد کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کا کام کیا ہے، تو دوسری طرف مخالفین کے دلوں میں اس مبارک دعوت کی ہیبت کو کم کرنے کا فرض ادا کیا ہے۔ ان کے مجرمانہ اعمال کے چلتے داعیوں کا ایک طبقہ کہیں نہ کہیں منہجی غیرت سے دستبردار ہوا ہے، تو دوسرا طبقہ ان کے کرتوتوں سے ڈسٹرب ہوا ہے۔ ایک طرف یہ سلفی داعیوں کی راہ کا روڑا بن رہے ہیں، تو دوسری طرف سلفیت سے متاثر ہونے والوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح سہولت کاروں کا یہ گروہ سلفی دعوت کو دوہرا نقصان پہنچا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ مافیا صحیح منہج کی نشر و اشاعت کرنے والوں کا حوصلہ توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتا اور انہیں طرح طرح کے القاب سے نوازتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، موقع مل جائے تو انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیزیں بلا شبہ دعوتی میدان میں ان کے اثر کو کم کرنے میں واضح کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کے کرتوتوں کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بدعتیوں کے تئیں حسن ظن قائم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں سننا عام ہو رہا ہے، جبکہ منہج سلف سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا ایک مقصد بھی ہے۔ یہ منہج سلف کی خود ساختہ تفسیر کرتے ہیں اور اس کو ہوائے نفس کے من پسند پیرائے میں ڈھالتے ہیں تاکہ لوگ اصل منہج سے بیدار ہو کر الگ ہو جائیں اور ان کا مقصد حاصل ہو جائے۔
ان کے یہاں بدعتیوں کے تئیں کافی نرم گوشہ ہے، یہ سلفی ہیں یا یہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اتنا نرم کہ سلفیوں کے لیے اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ بدعتیوں سے حسن ظن رکھنے، انہیں پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تو دوسری طرف ان بدعتیوں اور منحرفین پر رد کرنے والوں کو بدنام کرنے کی پہم کوشش کرتے اور لوگوں سے ان کو بدن کرنے کی نامبارک صحیح کرتے ہیں۔ یہ سلفی دعوت کے وہ نام نہاد دانشور ہیں جن کا تعلق اہل حدیث گھرانوں سے ہے، یہ خود کو باور تو اہل حدیث اور سلفی کراتے ہیں، مگر عملاً یہ اس کے ہر محاذ پر دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ طبقہ اپنے اخلاق و کردار میں اخوانیت سے قریب تر ہے، عمدن یا سہون بسا اوقات ان کا اعلی کار بھی بن جاتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس نے بعض اخوانی اور تحریکی افکار کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کا ایک حصہ بھی اپنا لیا ہے۔ افکار سے اخلاق تک کا جو سفر اس طبقے نے طے کیا ہے، اس میں محض میڈیا کا دخل نہیں ہے، بلکہ اس میڈیائی اثر کے علاوہ بھی متعدد وجوہات اور مختلف اسباب ہیں۔ ان اسباب میں علمی و تربیتی اصالت کا فقدان، عقلانیت کے ساتھ ہوائے نفس کا غلغلہ اور تعلم سر فہرست ہے۔ دو اسباب اور ہیں، یہ دونوں اسباب مذکورہ بالا تینوں اسباب سے نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ مشار الیہ افکار و خیالات نیز اخلاق و کردار کے لیے محمید کا کام کرتے ہیں۔ ان کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے، اسے محمود شاکر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ اپنے زمانے پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ تاریخ اسلام زبانوں پر کھیل کود کا سامان بن جائے اور اخبارات میں لہو و لعب کی چیز بن جائے، تثبت و یقین کے بجائے وہ ایسے جنون و اوہام کی چراگاہ میں تبدیل ہو جائے جو جلد بازی اور اجرت پسندی کا نتیجہ ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابتلاء و آزمائش ہے اس کے متعدد اسباب ہیں، جس میں پہلا سبب یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں عجلت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے دل کی گہرائیوں میں دین کا حقیقی معنی اتارنے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو سبب ہے وہ بہت اہم ہے، جبکہ اس کا آخری سبب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں مسلمان اب خود اپنی نظروں میں جس طرح گر گئے ہیں، عاجزی، کم مائگی، بے بدعاتی اور ذلت و رسوائی کے جس مقام تک وہ پہنچ گئے ہیں، اس نے شیطان کے لیے مختلف راستوں اور متعدد طریقوں سے بعض مغرور دلوں تک پہنچنا آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ ایسے افراد کے دلوں میں وہ یہ شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے فہم جدید کے نام سے اسلام کا ایک نیا وردن دریافت کر لیا ہے۔ یہ اخوانیوں کی پہچان ہے اور یہ آپ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان سطور کی چمکتی روشنائی میں آپ نہ صرف اخوانیوں، تحریکیوں، اصلاحیوں اور مودودیوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کار دانشوروں کا کبر و غرور سے پراگندہ، احساس کمتری کی کوکھ سے جنم لینے والی احساس برتری کے بوجھ سے لرزتا، نفس امارہ سے درماندہ اور نفس لوامہ سے نبردازمہ خجالت آمیز چہرہ بالکل صاف اور واضح طور سے دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ان کی تحریروں میں موجود سطحیت اور سفالت، تکبر اور عناد، ہٹ دھرمی اور دیدہ دلیری کی ایک نہایت اہم وجہ اور منہج سلف سے بیدارگی، اس سے بغض و عداوت اور نفرت و ناپسندیدگی کا ایک نہایت اہم نفسیاتی سبب بھی جان سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جسے نام نہاد مفکروں اور خود ساختہ دانشوروں کا ہٹ دھرم اور ڈھیٹ طبقہ ہزار ہیلوں اور سینکڑوں بہانوں کے باوجود نہیں چھپا سکتا۔ محترم سامعین کرام، ائمہ و دعات کی مبارک جماعت، ان فکری جذور کی روشنی میں ان باطل افکار و نظریات اور معاصر فکری و اعتقادی انحرافات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، تاہم اس کا علاج مشکل بالکل نہیں ہے۔ یہ علاج بہت آسان ہے اور بہت ہی آسان ہے، بس ہم سے صبر و عزیمت چاہتا ہے، اخلاص کا تقاضا کرتا ہے اور اس علم و بصیرت کا تقاضا کرتا ہے جو سلف صالحین اور ان کے متبعین کے علم و تجارب کے منبع صافی سے پھوٹتا ہے۔ آپ صبر و اخلاص کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہیں، علم و حکمت، فہم و فراست اور بصیرت و دانائی کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیں، لوگوں کو توحید کی طرف پوری قوت سے بلائیں، انہیں کتاب و سنت سے پوری مضبوطی سے جوڑنے کی کوشش کریں، انہیں سیرت نبی اور سیرت صحابہ کا خوگر بنائیں، ائمہ دلال اور ان کی کتابوں سے ڈرائیں۔ جس طرح کسی انسان کی بری صحبت سے خبردار کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح باطل افکار کی حامل کتابوں سے ڈرایا جانا چاہیے۔ کتابیں خلوت کی ساتھی اور انتہائی مؤثر ہوتی ہیں، ان کی سنگینی کسی طرح برے ساتھی سے کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہودی نواز رافضیت زدہ اخوانیت، تحریکیت اور مودودیت، اخوانیت زدہ سلفیت، خلاش عقلانیت اور کھوکھلی دانشوری کی فرسوکاری سے نونہالوں کو بچائیں، باطل افکار کے رد میں کسی بھی قسم کے تردد کے شکار نہ ہو، کسی لومت لائم کی ادنا پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے جائیں، باطل پرستوں، ہوائے نفس کے پجاریوں اور دیگر منحرفین کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں۔ اگر وہ باطل نظریات، گندے افکار، گمراہ کن باتوں کی نشر و اشاعت میں نہیں ہچکچاتے تو آپ کو حق کی نشر و اشاعت میں کون سی ہچکچاہٹ ہونی چاہیے؟ آپ کو تو فخر و اعتزاز اور شرف و سعادت کا بھرپور احساس ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ لوگوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں، انہیں کتاب و سنت کی دعوت دیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، انہیں سلف صالحین کا راستہ دکھائیں، اسی طرح زمینی سطح سے لے کر سوشل میڈیا کے افق تک
باطل افکار و نظریات و فکری و اعتقادی انحرافات کا پیچھا کریں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر رد کریں، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دیں۔ اس سلسلے میں آپ نہ کسی لعنت و ملامت کی پرواہ کریں، نہ جھجکیں، نہ کسی تھکاوٹ کے شکار ہوں، کیونکہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ انبیاء کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا صراط مستقیم ہے، سلف صالحین کا منہج قویم ہے۔ یقین کریں اگر آپ میدان میں جمے رہے تو یہ باطل افکار، یہ گندے نظریات، یہ فکری و اعتقادی انحرافات جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر آپ کو اس عظیم عمل اور مبارک مشن سے جڑے رہنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور اس ذمہ داری کی سنگینی کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ ایک بار پھر میں اس پروگرام کو ترتیب دینے والے اہل علم اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے روح رواں فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے، ان ائمہ و دعات کے جہود کو ان کے میدان حسنات میں جگہ دے، ان کی عمروں میں، ان کے رزق میں، ان کی ذریت میں برکت دے، انہیں ہر طرح کے شر سے، سو سے، مکروہ سے بچائے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔